بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. رواہ مسلم. یہ مسلم کی 1044 نمبر حدیث ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ مانگنا اور سوال کرنا صرف 3 لوگوں کے لیے جائز. ان 3 کے علاوہ کوئی اگر ہاتھ پھیلاتا ہے، کسی سے مانگتا ہے، تو وہ شخص گنہگار ہے. یاد رکھیے کہ اس میں قرض اس میں نہیں، قرض دوسری چیز. حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: تحملت حمالتن، میں نے ایک جھگڑے میں ذمہ داری لے لی. وہ کیسے ہوتا ہے کہ 2 لوگ لڑ رہے ہیں کسی چیز کے لیے اور کسی کے پاس نہیں ہے، تو میں نے بول دیا کہ بھائی جھگڑا مت کرو، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اسے دلاؤں گا تمہارا پیسہ. اب پتہ چلا کہ جس کے بارے میں ذمہ داری اور گارنٹی لی اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، تو اب جو ذمہ داری لیا، گارنٹی لیا، اسے پے کرنا پڑتا ہے نا. تو فأتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألہ فیہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس بارے میں پوچھنے کے لیے. فقال، تو آپ نے فرمایا: اقم حتی تأتینا الصدقۃ فنأمر لک بہا، یہیں ہمارے پاس رہو، صدقے کا مال آئے گا تو ہم تمہیں دینے کے لیے آرڈر کر دیں گے. ثم قال، پھر فرمایا: یا قبیصہ، اے قبیصہ، ان المسألۃ لا تحل الا لأحد ثلاثۃ، مانگنا، سوال کرنا ان 3 کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں. تو جب جائز نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ ناجائز اور حرام ہے. پھر فرمایا: رجل تحمل حمالۃ فحلت له المسألۃ حتى يصيبها ثم يمسك، ایک وہ آدمی جس نے کوئی ذمہ داری لے لی، جیسے تم لے لیے ہو، تو وہ مال اس کے لیے جائز ہے حتى يصيبها، یہاں تک کہ وہ اتنا اماؤنٹ اسے مل جائے، پھر اس کے بعد اسے رک جانا ہے، نہیں مانگنا. وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، یہ پہلا آدمی ہوا. دوسرا آدمی کون ہے؟ وہ آدمی جس پر کوئی ایسی مصیبت آئی کہ اجتاحت مالہ، ساری کی ساری پراپرٹی اور مال اور منی کیا ہو گیا. فار ایگزامپل کیا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ فلڈ آیا، بہا لے کے چلا گیا. آگ لگ گئی، پورا گھر کاروبار کیا ہوا؟ جل گیا. یا کہیں آپ کون سی کمپنی ہے EMI جس میں لوگ پیسے ڈالے تھے، ڈوب کے بھاگ گیا، منصور خان کا IMA، ہاں IMA میں پیسہ ڈالے، وہ کیا ہوا؟ ختم کر دیا، کچھ بھی نہیں بچا آپ کے پاس. تو کسی بھی طرح آپ کا پاس جو بھی تھا وہ سب کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. تو کہا فحلت له المسألۃ حتى يصيب قیاما من عیش، تو اس کے لیے اس وقت تک مانگنا جائز ہے اور اتنا مانگنا جائز ہے جس سے اس کی زندگی چل سکے، اس کا گھر چل سکے. اور تیسرا آدمی وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِّن ذَوِي الْحِجَى مِن قَوْمِهِ، تیسرا وہ آدمی ہے جس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ ہاتھ پھیلا سکتا ہے. لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ اس کے قوم کے 3 لوگ، اس کے گاؤں کے 3 لوگ گواہی دیں کہ واقعی یہ کیا ہے؟ ضرورت مند ہے. لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قياما من عيش، وہ بھی مانگ سکتا ہے. کب تک؟ جب تک کہ اس کی حالت ٹھیک نہ ہو جائے.
اس کے بعد آپ نے فرمایا فما سواہن من المسألۃ یا قبیصۃ، اس کے علاوہ اگر کوئی مانگتا ہے اے قبیصہ، سحتن سخت حرام ہے۔ سحت جو ہے نا، سحت جو ہے حرام کے کئی یہ لیولز ہیں، معلوم ہے نا، حرام کے کئی لیول ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے کوئی ایک آدمی کی کچھ چرا لیا، کوئی امیر آدمی کا، وہ بھی حرام ہے، لیکن اگر کسی یتیم کا کچھ چرایا تو یہ کتنا بڑا حرام ہو جائے گا، اس کا ڈگری بڑھے گی نا، انٹینسٹی بڑھ جائے گی حرام کی۔ اسی طرح کوئی آدمی باہر گناہ کرتا ہے وہ بھی گناہ ہے، مسجد میں آ کر کے کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح حرام کے بھی لیول ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بہت بڑا حرام ہے یہ، یأکلھا صاحبھا سحتاً، مانگنے والا سراسر حرام کھا رہا ہے۔ اور حرام کھانے والا کہاں جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی گوشت حرام کے پیسے سے پلا وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو کتنے لوگوں کے لیے مانگنا جائز ہے؟ نمبر 1، کوئی گارنٹی کسی کی کچھ لے لے اس کے لیے۔ نمبر 2، کوئی آفت آ جائے، کوئی ڈیزاسٹر آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے۔ نمبر 3، فاقہ ہے، گھر میں کھانے کے لیے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے، اور ہمیں اس کنڈیشن میں جانے سے بچائے جس میں ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور ہو جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ پوری زندگی دوسروں کو دینے والا، مدد کرنے والا اور ہیلپ کرنے والا بنا کے زندہ رکھے، اور اسی حال میں ہماری موت۔ سبحان اللہ۔